يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہدایت ایک آسمانی چیز ہے. یہ گلی کوچوں میں نہیں ملتی، یہ بازاروں میں نہیں بکتی، یہ بند کمروں میں بہترین تھالیوں میں نہیں پروسی جاتی. یہ مقدر سے، تقدیر سے، قسمت سے ملا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو اللہ نے ایک بات کہی تھی، جاؤ زمین پر میری طرف سے ہدایت جائے گی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا اے آدم و حوا تم دونوں زمین پہ جاؤ، میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، میری طرف سے بتانے والے، سمجھانے والے آئیں گے. جو میرے اس ہدایت نامے کے اوپر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ ہدایت کے راستے پہ چل کے میرے پاس آئے گا. اللہ نے اس آیت کے اندر کہا کہ زمین پر ہدایت اتاری جائے گی، اللہ کی طرف سے بھیجی جائے گی. ہمارا اور آپ کا کام ہے اس ہدایت کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا. آج لوگ دو طرح سے جاہل ہیں. حق اور ہدایت کی بات قبول کیوں نہیں کرنا چاہتے یا کیوں نہیں کر رہے ہیں، رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حق ہے کیا، ہدایت کون سی چیز ہے، پہچانتے ہی نہیں. اور یہ جہالت دو طرح کی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو معلوم تو ہے کہ صحیح یہی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینے سے کتنا بڑا ان کا نقصان ہوگا یہ ان کو نہیں معلوم ہے، یا کتنا بڑا گناہ ملے گا یہ ان کو نہیں معلوم ہے. اس لیے اس کو ہوا میں لیتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور پھر جس پہ ہیں اسی پہ جمے رہتے ہیں، اور اگلے کو برا نہ کہہ کر اپنی زبان خاموش کر کے سیکولر بن جاتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں انوسینٹ ہیں، جو حقیقت میں معصوم ہیں، حقیقت میں جاہل ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ایسے لوگ فطری طور سے اچھے لوگ ہوتے ہیں. جب انہیں حق بات معلوم ہوتی ہے قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے. یہ دونوں وجوہات کو اگر سامنے رکھیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات یہ
کہ جن لوگوں کے پاس حق اور ہدایت کی نعمت موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس حق اور ہدایت کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ کبھی سنے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والوں کی پہچان، کامیاب لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود نیک عمل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس حق اور ہدایت اور نیک کام کا پرچار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اگر اس راستے میں وہ ستائے بھی جائیں، لوگ ان کو تکلیفیں بھی دیں، انہیں روکا بھی جائے، تو ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت پر موجود ہیں، جن کو سچ بات معلوم ہے، ان کو صرف عمل کر کے اپنی نیکیاں جمع کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کامیابی کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیا کرو، سچی بات کو بتایا کرو۔ یہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں کہ جس کو اگر تم دوسروں کے سامنے رکھو گے تو کم ہو جائے گا۔ یہ دنیا اور آخرت کی وہ کامیابی ہے، یہ وہ ہدایت نامہ ہے، یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کو خود سنبھال کے رکھو اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، ورنہ ایمان ہی نہیں مکمل ہوگا۔ یہ ایمان کے درجات میں سے کہ آپ خود عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر اس میں عمل ہو جائے اور صحیح طریقے سے منظم انداز میں مل جل کر، بغیر کینہ کپٹ، بغیر حسد اور بغیر کسی اختلاف کے، بغیر عہدہ اور منصب کے لالچ کے اگر یہ کام ہم کرنے لگیں، تو دوسرا وہ طبقہ جو حقیقت میں ہدایت کو جانتا ہی نہیں، ان تک بہت آسانی سے صحیح بات پہنچ جائے گی، ان تک بہت آسانی سے صحیح اسلام پہنچ جائے گا۔ پھر آپ اہل حق کی تعداد کو بڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن یہاں ہماری طرف سے، اہل حق کی طرف سے کمی ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ دوسرے وہ لوگ جو جانتے اچھی طرح سے ہیں کہ صحیح کیا ہے، لیکن انہیں بہت ساری چیزیں روک رہی ہیں۔ کسی کو اس کا عہدہ روک رہا ہے، کسی کو اس کے ماں باپ روک رہے ہیں، کسی کو ظاہراً کوئی نہیں روک رہا ہے۔ ان کے من میں ایک وسوسہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی پبلک پریشر ہے، ان نون پبلک پریشر۔ وہ لوگ بھی نہیں جانے جا رہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کون آپ کو روک رہا ہے، کون آپ کو منع کر رہا ہے، آپ جانتے بھی ہو سچ یہ ہے، پھر آپ اپنا کیوں نہیں پاتے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا دباؤ ہے۔ کون سے لوگ؟ آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ، آپ کے سسرال کے لوگ، آپ کی بیوی، آپ کے امام صاحب، آپ کے فلاں صاحب، نہیں، کسی کا نام نہیں ہے، بس ایسے ہی پبلک پریشر ہے۔ ایسے لوگ حقیقت میں وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں بزدلی کے شکار ہوتے ہیں۔ ابھی 15 روز یا تقریباً 10 دن کی پہلے کی بات ہے، آپ کے اسی محلے میں ایک نوجوان نے حق قبول کیا، وہ اہل حدیث ہو گیا۔ شام کو مجھ سے بات ہوئی، تھوڑی سی ان کو وضاحت کی ضرورت تھی، وہ وضاحت میں نے کی، اور صبح وہ فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز سے ہی وہ اہل حدیث ہو گئے۔ بعض دفعہ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں، بات سنت کی ہوتی ہے، لیکن آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہیں سے حق و باطل کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اس نوجوان کو معلوم تھا، کافی دنوں سے وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں رفع یدین کرتے ہیں۔ رفع یدین کا مسئلہ آج تک میں نے نہیں چھیڑا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وہ مسائل نہیں ہیں جس میں امت کو الجھایا جائے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ سامنے والے انہی مسائل کا ذکر کر کے ہم کو بددین تک کہتے ہیں۔ یہ بھی الزام لگایا جا رہا کہ ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، بغیر کسی گھمنڈ کے، ہم سے زیادہ حدیثوں کو پڑھنے والا نہ کوئی ہے اور نہ عمل کرنے والا ہے، یہ دنیا گواہ ہے۔ سنتوں کی پرواہ کرنے والا ہم سے زیادہ نہ کوئی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے مجبوراً کچھ بولنا پڑ رہا ہے۔ بات رفع یدین کی آئی ہے، تھوڑی سی میں وضاحت کروں۔ آج کی اس مجلس میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو
آپ نے دیکھا بھی ہوگا بات کرتے ہوئے، وہ خود کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہیں شہر میں جو رفع یدین کرتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ لوگ بہت غلط لوگ ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑو، یہ گمراہ کر دیں گے۔ تو تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا تبصرہ، کوئی علمی نہیں، ایک سرسری تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رفع یدین ہاتھ کا اٹھانا، اس کا معنی ہوتا ہے یہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے نماز کی خوبصورتی، نماز کی زینت رفع یدین ہے، خوبصورتی اور زینت رفع یدین ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ نماز میں یہ سنت 4 جگہوں پہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 جگہوں پہ ثابت ہے۔ ایک کو وہ بھی مانتے ہیں جن کو اختلاف ہے، 3 کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، اور اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں کہتے بھی ہیں کہ ہمارے امام صاحب سے یہ چیز ثابت نہیں، ہم چونکہ حنفی مسلک کے ہیں لہٰذا ہم اپنے مسلک پہ جمے رہیں گے، یہ ایک مانیں گے کیونکہ ہمارے امام صاحب نے مانا ہے اور اس کو بتایا، 3 نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے علم کے اضافے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائے میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الاذان کے اندر جہاں رفع یدین ہاتھ کو اٹھانے کا چیپٹر ہے، 735 نمبر حدیث پہ ایک صحابی عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے صاحبزادے، یہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی تلاش کر کے عمل کرتے تھے۔ اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ گئے، مثلا مدینہ سے مکہ اللہ کے نبی نے سفر کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ رکے تھے اور آپ نے قضاء حاجت یہاں پر کی تھی، آپ نے پیشاب کیا تھا، تو یہ وہ صحابی تھے کہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ یہ ضرورت بھی پوری کرتے تھے تاکہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ سنت بھی عمل کر لوں، اللہ کے نبی کی ادا بھی میں پالوں۔ یہی صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان 735 نمبر کی صحیح روایت ہے، کان رسول اللہ یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے اپنے کندھوں تک، اور ایک روایت میں اپنے کانوں کی لو تک۔ کب کب اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کی شروعات کرتے تھے، اور یہ تو سارے امت کے لوگ کرتے ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ آگے کی 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور اللہ کے نبی جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اس وقت بھی اللہ کے نبی اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے نبی رکوع سے سر اٹھاتے پھر اللہ کے نبی یہاں بھی دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ صحابی کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كَذَلِكَ رَفَعَهُمَا أَيْضًا، اللہ کے نبی اس طرح ان دونوں وقت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھایا کرتے تھے۔ صاف حدیث ہے، کوئی لاؤ لپیٹ نہیں، کوئی اس میں گنجلک بات نہیں، واضح حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی رکوع سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے اور کہتے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اللہ کے نبی سجدے میں جانے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے، اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صرف عبداللہ ابن عمر سے نہیں، کئی صحابہ کرام 50 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور یہ رفع یدین کی وہ سنت ہے، غور سے سنیے، یہ وہ سنت ہے امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ جس سنت کو چاروں خلیفہ نے اپنایا ہے، بتایا ہے، جس سنت کو عشرہ مبشرہ نے اپنایا ہے، کیا ہے، بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی صحابی کو میں نہیں جانتا جس نے اس سنت کو چھوڑا ہو۔ وہ بعض روایتیں جو آتی ہیں ان روایتوں پہ کلام ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ اس نوجوان نے، جس نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا مولانا رفع یدین کے بارے میں میں نے بہت ریسرچ کیا، مجھے معلوم ہے، لیکن ایک حدیث ترمذی میں، ابو داؤد میں فلاں جگہ نمبر کے ساتھ بتایا کہ یہاں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، انہوں نے نماز پڑھی، شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا۔ میں نے کہا صبح چونکہ مجھے جلدی سفر کرنا تھا،
اس لیے میں نے بات مختصر کی، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت دیتا۔ ایک عام سی بات کہی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین سنتوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے، کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے۔ بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث کی معتبر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے۔ ساری کرنے والی روایتوں کو چھوڑ کے آپ ایک ڈھونڈ کے لائے ہو، اگر کسی عمل میں 99% 90% ایک طرف لوگ ہو جائیں اور ایک طرف 1% یا 10% باقی بچیں، تو سارے 90% لوگوں کو چھوڑ کر آپ 1% لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر انہی کو لے کر ڈھونڈنے لگے، دوڑنے لگے، ہر جگہ وہی پیش کرنے لگے اور آپ کا دماغ اسی پر جائے کہ نہیں 90 اور 99% والوں کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے، بس ایک مل گیا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے کہا میرے بھائی یہ کہیں نہ کہیں آپ کی دل کی خبر دے رہا ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، ورنہ آپ بہت سارے صحابہ کرام، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سب سے بڑی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاننے کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی سے ہمیں یہ روایت مل رہی ہے انہوں نے نہیں کیا لہٰذا نبی نے جو کیا ہے وہ کام ہم چھوڑ دیں گے؟ یہ کہیں نہ کہیں چور کی علامت بتا رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا ہے کہ اس آدمی کی نیت سنت میں عمل کرنا نہیں ہے۔ پھر ہم نے اگلی بات کہی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ امتی کس کے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول جلیل القدر صحابی، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جواب سمپل ہے، اتباع کس کی کرنی ہے؟ قرآن نے کس کی اتباع کی بات کہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اتباع کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کل قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے قبر کے اندر سوال رسول کے بارے میں ہوگا، صحابہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی کیوں نہیں کی۔ سوال یہ ضرور ہوگا کہ تم نے میرے پیغمبر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کو جانا، اس کے بعد اس پہ عمل کیا کیوں نہیں کیا۔ جب سوال اس کے بارے میں ہوگا، پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر کسی ایک صحابی جو کہ ثابت بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے، جس کی سند پہ کلام بھی ہے، بہت سارے علماء محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، چلو آپ کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کا عمل تو موجود ہے کہ پیارے نبی کرتے تھے، صحیح ترین حدیثیں موجود ہیں، پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر یہ ایک چیز جو آپ کو مل گئی اس کو لے کر کیوں اڑ رہے ہو؟ اس بچے کو، اس جوان کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد اگلا اس نے اپنا پروپوزل رکھا، اپنی بات رکھی، کہا میں جانتا ہوں کہ صحیح ہے، یہ مجھے اطمینان بھی اسی بات پر ہے، لیکن کیا کروں، مسجد والے میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لوگ مجھے نگل جائیں گے، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس پر ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ ہم نے کہا میرے بھائی حق بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی، آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ پڑھے لکھے انسان، تحقیق کرنے والا مزاج ہے، اگر آپ کو یقین ہو گیا اور اطمینان اس بات پر ہے، ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کی قسم میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ رفع یدین میرے رسول کرتے رہے اور آخری دم تک، زندگی کے آخری ایام تک اللہ کے نبی کرتے رہے، پیارے پیغمبر سے کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کو اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا ہو۔ جو دعویٰ کرے اسے چیلنج ہے قیامت کی صبح تک وہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت منسوخ بھی ہوئی ہے۔ منسوخ ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دلیل اس روئے زمین پر کوئی آج تک نہ پیش کر پایا نہ کر پائے گا۔ جب آپ کو اطمینان اس بات پر ہے کہ صحیح یہی ہے اور آپ کا دل بھی اسی بات کی طرف جا رہا ہے، پھر آپ کو دیر کس بات کی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے میں، میرے نبی کی نماز کی اس ادا کو اپنانے میں کس بات کی دیر ہے؟ اگر آپ کی طرح بلال بھی سوچ لیتے، وہ بلال جو کسی کے یہاں غلامی کرتے تھے، وہ آج کی غلامی، آج کی نوکری کی طرح نہیں، جس بندے کا پورا بدن اپنے مالک کے اختیار میں ہے، مالک مارتا بھی ہے، مالک اسے ڈانٹتا بھی ہے، اس سے جانوروں کی طرح کام بھی لیتا ہے، وہ بلال حبشی اگر آج کی طرح ہمارے اور آپ کی طرح
سوچ لیتے کہ میں کیسے محمد الرسول اللہ کی بات مان لوں, میں کیسے ایک اللہ کی توحید کو قبول کر لوں, میرا مالک کیا کہے گا. اگر بلال چاہتے تو دنیا کے سامنے بلال بھی یہ بات کہہ دیتے, میں تو کسی کا غلام ہوں, میرا تو کوئی آقا, میں اپنے آقا کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں, اور دنیا اس کو مان بھی لیتی. لیکن بلال نے ایسا نہ کیا. حق بات کو معلوم ہونے کے بعد بلال حبشی نے اللہ احد کا نعرہ دیا, مالک بھی خلاف, آقا بھی خلاف, سزا بھی دی گئی, لیکن بلال کبھی بھی ہلے نہ. ابو بکر یہی سوچ لیتے تو اسلام بڑھتا ہی نہیں, خدیجہ یہی سوچ لیتی اسلام بڑھتا ہی نہیں. اس لیے حق اگر معلوم ہے, اور آپ تو ایسے ملک میں ہو جہاں جمہوریت ہے, جہاں آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا مکمل قانونی حق ہے, پھر آپ ڈرتے کس بات سے ہو؟ پھر آپ وہ بھی حق اور سچ بات, اللہ اس کے رسول کی بات جس کو آپ کا دل مان رہا ہے, لیکن دل میں آپ کے دل میں وہ کلیجہ نہیں, آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں, وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکو. ایمان اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ حق و سچ بات جاننے کے بعد ہم اپنے اوپر نہ لاگو کر سکے, مسلمانوں کیسے کہو گے کہ ہمیں اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے قوم بنا کر بھیجا. اللہ نے ہمارا رتبہ یہ نہیں رکھا کہ حق بات کو جانو اور عمل کرو بس, یہ اور بھی لوگ کرتے ہیں, ہم اس سے بھی آگے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں, اے امت محمدیہ کے لوگ, تمہارا کام صرف حق بات کو جان کر عمل کر لینا نہیں ہے, تم تو دوسروں کو بھی اچھی اور سچی اور معروف بات بتانے کے لیے آئے ہو, دوسروں کو برائی سے روکنے کے لیے آئے ہو. اور دوسروں کو اچھی بات بتانا, برائی سے روکنا, یہ خود عمل کرنے سے کئی گنا زیادہ بڑا کام ہے, ہمت والا کام ہے. اگر آپ حق اور سچ بات کو اپنے اوپر لاگو نہیں کر پا رہے ہو, کس ہمت سے اور کس کلیجے سے اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ گے, کس کلیجے سے اپنی بیوی کو سمجھاؤ گے, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو بتاؤ گے؟ خیر یہ بات ہوئی, مختصر سی مجلس ختم ہو گئی. میں صبح سفر پہ نکل گیا, ایک ہفتے کے بعد جب واپسی ہوتی ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, اس نوجوان نے مجھے خبر دی کہ میں اسی دن اگلی صبح فجر سے ہی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگا ہوں. لوگ میرے مخالف ہو گئے, میرے خلاف بیان بازیاں ہونے لگی. لوگوں نے فون کر کے بھی مجھے یہ کہا تم گمراہ ہو گئے, تم نے ڈر کے قبول کر لیا, تم دلیل نہ دے سکے. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم حنفی المسلک ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں, لہٰذا اپنے مسلک پہ جم کے رہو. یہ بات سن کے بھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک وہ بندہ جو ڈگری دھارک ہو, جس نے 10-15 سال مدرسے میں اللہ اس کے رسول کے کلام کو پڑھنے میں لگایا ہو, جب وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ تم اپنے مسلک پہ جم کے رہ جاؤ, ہم تو فلاں امتی کے مقتدی ہیں, ہم اس کے مقلد ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں, میں سوچتا ہوں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اگر اسی جگہ پہ یہ کہہ جائیں کہ قرآن نے کہا ہے, سورہ نساء میں اللہ نے آیت نمبر 59 میں کہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے درمیان حکمراں اور علماء کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ اس کے رسول کی بات مانو, تم اللہ اس کے رسول کی بات پہ جم جاؤ. اگر یہ کہہ دیا جاتا, اللہ کی قسم قرآن والی بات ہو جاتی, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کی بات ہو جاتی, پیارے پیغمبر کی بات ہو جاتی. لیکن ایک ڈگری دھارک انسان, خود کو اہل فتویٰ کا اہل کہنے والا انسان جب کہتا ہے کہ اپنے مسلک پہ جم جاؤ, تو کہیں نہ کہیں کھوٹ نظر آنے لگتا ہے. اسلام پہ اس کے اور نبی کی اتباع پہ شک ہونے لگتا ہے کہ آخر کیا مجبوری ہے کہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جم جاؤ, اللہ کے نبی کے کردار پہ, اللہ کے نبی کے اقوال و افعال پہ, اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیثوں پہ جم جاؤ. ہم
تو धड़ल्ले से कहते हमारा बच्चा, हमारा बूढ़ा, हमारी जवान, हमारी औरतें, जो भी एक बार हक को कबूल कर लेता है वो तो बबागे दोहल कहता है। जो कुरान में है वो हमारी बात है, जो नबी के फरमान में है वो हमारी बात है, जो सहाबा के किरदार में है वो हमारी बात है। हमारा मसला ही खत्म हो गया, हमें किसी उम्मती के दामन को थामने की जरूरत नहीं है। हम तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले। अगर ये कह दिया जाए कि नबी के दीन को लाजिम पकड़ लो, नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, इसमें क्या बुराई है? लेकिन नहीं, मामला मजबूरी का है, कह जाते हैं। अब तो शर्म भी नहीं आती, हम इनके मुक़ल्लिद हैं, लिहाजा हम इन्हीं की बात मानेंगे। कुरान करीम ने जिक्र किया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 170 देखी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनसे कहा गया नबी के दौर में ईमान लाओ तो अपने बाप दादा को देखने लगे। व इदा क़ीला लहुम आमिनू व इदा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन व ला यहतदून। अल्लाह फरमा रहा, जब उनसे कहा जाता है तुम इसकी पैरवी करो, ये अल्लाह की तरफ से उतारी गई शरीयत है, ये हिदायत जिसमें कोई भी धब्बा नहीं, कोई भी इसमें परेशानी की बात नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से उतारा गया खालिस दीन है, इसकी पैरवी करो। तो लोग कहने लगते हैं ना ना, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिसके हमारे बाप दादा पैरोकार थे, हम अपने बाप दादा को जो करते हुए देखें वही करेंगे। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बयान किया था, ये गैरों की बात हो रही है। मुसलमान कभी ये नहीं कहता कि मेरे बाप ने ये किया तो मैं करूंगा। मुसलमान का दिल कुशादा होता है, वो समझबूझ वाला होता है, वो बेवकूफ कभी नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहा है अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन व ला यहतदून। इन बेवकलों को, इन कमजोरों को, इन बेचारों को कोई समझाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके माँ बाप को हिदायत नहीं दिया तो क्या अपने बाप और माँ को देखते हुए आज भी ये गुमराही के रास्ते पे चलेंगे? अगर इनके माँ बाप तक हिदायत पहुंची भी नहीं, अगर वो समझ ना सके मामले को, तो क्या आज ये अपने माँ बाप की वजह से आज भी ये गुमराह रहेंगे और हिदायत के रास्ते पे नहीं आएंगे? ये जवाब हमें नहीं देना चाहिए। ये भी कहा गया कि हाँ, ये पूरी हदीस को नहीं मानते, पूरी हदीस को नहीं मानते। ये शाफ़ई मसलक के अंदर है कि रफ़ैदैन की हदीसें आई हैं, वो लोग मानते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई दलील नहीं। ये हमें बेसहारा और बेआबो गया जमीन में भटकता हुआ कोई इंसान समझते हैं। भाई आप एक को मानने वाले हो, हम तो कहते हैं हम चार नहीं, कुरून ऊला मुफज्जला, पहली दूसरी तीसरी सदी तमाम उम्मत के सलाफ को हम मानते हैं, एक के नहीं। चार को मानने वाला बड़ा कि एक को मानने वाला बड़ा? आपका सीना तंग है या मेरा सीना तंग है? हम तो कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की जो बात सही आमन्ना व सद्दक़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मिलती जुलती है तो उनकी बात हम मानते हैं। इमाम शाफ़ई की मिलती है उनकी मानते हैं, इमाम मालिक की मिलती है उनकी मानते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल की मिलती है उनकी मानते हैं। इनके अलावा इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान सौरी, जितने भी अइम्मा मुहद्दिसीन हमारे असलाफ सलफ सालिहीन गुजरे हम सारों को मानते हैं और हमारा दावा भी है, हमारा इस बात पे अमल भी है। हम अगर किसी एक को पकड़ के ना बैठे तो आप हमें गैर मुक़ल्लिद कहने लगो, आप हमें गालियां देने लगो, हमें आप असलाफ से हटा हुआ या नई पैदावार कहने लगो। आप सिर्फ एक को पकड़ के चिमटे हुए हो और कहते हो हम ही असली मुसलमान हैं। कभी गौर तो करना चाहिए कि इल्जाम किसको दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, किस बात के लिए दिया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुने। सुनन तिरमिजी में किताबुल फितन 2229 हजरत सौबान हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा खाफु अला उम्मती अल अइम्मत अल मुज़िल्लीन, मुझे अपनी उम्मत के बारे में गुमराह करने वाले इमामों के हवाले से डर है। ये कौन कह रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। आप अपने एहसास, अपने जज्बात को पेश कर रहे हैं उम्मत के सामने और ये वही की जबान कह रही है, ये सच है।
امام لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن کچھ امام ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، انما خاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خطرہ ہے، ڈر ہے کہ گمراہ کرنے والے امام ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو ڈر تھا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، لیکن میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ ظاہر رہے گا، لا یضرهم من یخذلهم حتی یأتی امر اللہ، قیامت تک تکلیف دینے والے، ان کو ستانے والے، ان کو گالیاں دینے والے، پریشان کرنے والے، الزام دینے والے آتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی انہیں رسوا کرنے والا رسوا نہ کر پائے گا، انہیں کوئی ذلیل کرنے والا ذلیل نہ کر پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کی مدد اللہ رب العالمین ہمیشہ کرتا رہے گا، قیامت تک یہ طائفہ، یہ گروہ موجود رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے فوراً بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ترمذی کی اصطلاح میں یہ حدیث بہت زیادہ صحیح کے لیے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ پھر امام ترمذی کہتے ہیں، وسمعت محمد بن اسماعیل قال انه سمع علی بن المدینی وذكر هذا الحديث لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق وقال علي هم اهل الحديث۔ یہ ترمذی شریف میں 2229 نمبر حدیث پر آج بھی امام ترمذی کا یہ تبصرہ موجود ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے امام ترمذی محدث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے امام بخاری، محمد ابن اسماعیل امام بخاری کا پورا نام ہے، کہا محمد بن اسماعیل بخاری کو سنا، وہ اپنے استاد علی ابن المدینی سے بیان کرتے ہیں کہ علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے یہ حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد کہا اس حدیث میں جس گروہ کی بات کی جا رہی ہے وہ اہل حدیث ہے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ اب یہاں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، بھائی اہل حدیث سے مراد وہ یہ لوگ نہیں ہیں، یہ در چھلے لوگ نہیں ہیں، یہ سر کھلے ہوئے انسان نہیں ہیں، وہ محدثین مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں چلو ہم بد عمل ہیں، بے عمل ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم میں داڑھی چھلے ہوئے لوگ بھی ہیں، ہم میں بے ایمان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کا منہج صحیح ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، وہ بے ایمانی نہیں کرتے، خاص طور سے دین کے معاملے میں بے ایمان نہیں ہے۔ اگر دین کے معاملے میں آپ کے ہاں بے ایمانیاں ہیں، پھر دنیا میں آپ بڑے اچھے بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، حساب تو اللہ کے ہاں پہلے دین کا ہوگا، پہلے تو اللہ اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد اہل حدیث۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 71 میں ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ اللہ نے کہا کل قیامت کے دن ساری دنیا کے اماموں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں امام سے مراد کیا ہے مفسرین نے بیان کیا، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر قوم کے نبی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم کے نبیوں کو ان کی جنتا کے ساتھ بلائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی دھارمک کتاب کے ذریعے سے بلایا جائے گا، جیسے کہا جائے گا اے انجیل کے ماننے والوں، اے تورات کے ماننے والوں، اے قرآن کے ماننے والوں۔ کچھ مفسرین نے کہا نہیں، اس سے مراد، امام سے مراد ہر انسان کا اپنا نام اعمال ہے، اس کے نام اعمال کے ذریعے سے بلایا جائے گا۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے نیچے تفسیر ذکر کرتے ہوئے بعض اسلاف سے قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کی آیت جو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگوں کو ان کے اماموں کے ذریعے بلایا جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں بعض اسلاف سے قول نقل کرتے ہوئے ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اہل حدیثوں اور اصحاب الحدیث کے لیے یہ بہت بڑی شرف اور عزت کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے
سے بلایا جائے گا، کیونکہ ان کے امام کوئی اور نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بھی ہم اپنا امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں۔ نبی کی حدیث کے آگے ہم دنیا کی کسی بھی ہستی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر آپ اس کو گستاخی کہتے ہو، ایک نہیں 1000 بار، لاکھوں بار آپ اسے گستاخی کہو، لیکن ہم تو اپنے نبی کی عظمت میں یہ بات کر رہے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا جو مقام دینا ہے وہ مقام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہی ہمارا عقیدہ و ایمان ہے، اور یہ ہر مسلمان کا ہے، لیکن جانتے نہیں لوگ۔ جو باریک ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں لوگ نہیں جانتے۔ رفع دین کے معاملے میں کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، مسکراتا ہوا جھوٹ بولتا ہوا کہے گا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ رفع دین کرو۔ ساری حدیث کی کتابوں کو کھنگال ڈال، میرا دعویٰ ہے۔ اور یہ آدمی جو سنتا ہے، ارے بھائی وہ تو مولانا صاحب آدھا گھنٹہ بول کے گئے، 1 گھنٹہ بول گئے، وہ تو کئی حدیثیں سنا ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ کے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ یہاں آپ عام آدمی نہیں پکڑ پاتا، لیکن ہم جیسے لوگ ایسے چوروں کی نبض پہ انگلی رکھتے ہیں۔ یہاں وہ آدمی یہ نہیں کہتا کہ نبی سے ثابت نہیں، یہ کہتا نبی نے کہا نہیں۔ مطلب نبی نے زبان سے اگر کہا ہوگا تو دکھاؤ، اور نبی نے جو کر کے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، آپ نے جو ہاتھ اٹھائے رفع دین کیے، وہ مسکراہٹ کے پیچھے یہی جھوٹ چھپا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کیا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا نہیں۔ بھائی نبی نے اگر اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ نماز میں رفع دین کرو، تو نبی نے تو کیا، پوری زندگی کیا۔ ایک نہیں 50 صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور خود میرے نبی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے ایک فارمولہ دے دیا میری امت کے لوگوں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ایسے ہی نماز پڑھو۔ تو جب نبی نے یہ بات کہہ دی، پھر کیوں تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ نبی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ رفع دین کرو؟ وہ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا، دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ منہج ہونا چاہیے کہ اگر میرے نبی نے زندگی میں کوئی عمل کیا ہے تو ہمارے لیے وہ دلیل بن گئی۔ 1 بار کیا تب بھی دلیل، 2 بار کیا تب بھی دلیل، سینکڑوں بار پوری زندگی نبی نے جس عمل کو کیا ہو، اگر ہم یہ کہہ کے ٹال دیں کہ نبی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا، تو میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی چوری ہوگی، کتنی بڑی بے ایمانی ہوگی، یہ کوئی اہل علم سے پوچھے۔ لیکن ہاں مسکرا کر اس جھوٹ کو بولا جاتا ہے، اور ایک عام جنتا سمجھتی ہے دیکھو ہمارے مولانا صاحب نے چیلنج کر دیا اور کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی موجود ہے، سناتے بھی ہیں۔ میں بےمانی کرنے کا عادی نہیں، میں ان کی دلیل بھی بتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں 430 نمبر پر ایک حدیث موجود ہے، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی۔ وہ شارٹ میں حدیث سنا کے اپنی واہواہی لے کر، اپنا مسلک اور اپنے امام کو جتوا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام کو ہروا کر مجلس لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شرارتی اور اڑیل گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو، تو تم اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نماز میں سکون سے رہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 430 نمبر پہ ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اور ہر حدیث کا طالب علم اس کو پڑھتا ہے۔ یہ اس کو سنائیں کہ دیکھو نبی نے منع کیا نا، تو تم نہیں اٹھانا آج کے بعد سے۔ یہ بےمانی ہے، صاف چوری ہے۔ ایک حدیث اس کے ترنت پڑھو، 431 نمبر، 430 تھی، 31 نمبر پڑھو۔ اس حدیث کو پوری تفصیل کے ساتھ امام مسلم نے ذکر کیا۔ یہ وہ رفع دین ہے ہی نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جس کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے لیے تو آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہو۔ یہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ پوری حدیث جب پڑھی جائے گی بات واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم نے اس نوجوان سے بھی کہا کہ یہ دلیل تمہیں ضرور پیش کی جائے گی، تو پہلے سے میں جواب دے رہا ہوں۔ پہلے سے جواب یہ ہے کہ جب یہ حدیث پیش کی جائے، کہنا کہ یہ حدیث پوری ہمیں پڑھ کے سنا دو، پوری پڑھ کے سنا دو، بات واضح ہو جائے گی، آپ کو لڑنے جھگڑنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری حدیث کیا ہے؟
صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز میں تشہد میں جب سلام پھیرنے کے لیے آدمی بیٹھتا ہے، اس وقت ہم جب بیٹھتے تھے اور اخیر میں ہم لوگ سلام کیسے پھیرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بعض صحابہ کرام شروع میں جب یہ سلام کرتے تو یوں ہاتھ ادھر کرتے اور ایک ہاتھ ادھر کرتے. اللہ کے نبی نے یہی دیکھا اور آپ نے اسی سے منع فرمایا. یہ کون سا اہل حدیث کرتا بھائی؟ کبھی دیکھا آپ نے سلام پھیرنے کے وقت ہم ادھر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کبھی دیکھا؟ اس حدیث پہ ہم خود عمل کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے اور اللہ کے نبی کی حدیث صاف ہے، تو ہم کیوں ایسا کریں گے؟ لیکن بےمان کو جب بےمانی کرنے میں آتا ہے تو وہ بےمانی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، مکاری بھی کرے. پوری حدیث نہیں سناتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس جگہ پہ نبی نے کہا ہے اور کن لوگوں کو منع کیا. بس اتنا مجھے کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہاتھ اٹھا رہے جیسے کہ ایک اڑیل گھوڑا اپنے دم ہلاتا ہے، لہٰذا تم اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو. اب اتنی بات پیش کر کے لوگ کہتے واہ دیکھو بھائی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ہاتھ نہ اٹھایا کرو، اور یہ لوگ کہتے اٹھاؤ. بات یہاں پر آ کے پھنس جاتی ہے، عام آدمی یہیں سے گھر واپس چلا جاتا ہے. ہم جو کر رہے تھے وہی صحیح ہے، ابا جو کر رہے تھے وہی صحیح ہے، بات ختم کرو. ان گمراہوں کے چکر میں کون پڑے گا؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں انگریز کی پیداوار ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ تو یہ بھی، یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ. ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں، ہمارے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب غیر مسلموں میں تبلیغ کی جاتی ہے تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، لو عرفتہ لأحببتہ. You simply love him if you know him. اگر تم میرے پیغمبر کو جان لیتے، رب کعبہ کی قسم ہے محبت کیے بغیر رک نہیں پاتے. یہی جملہ میں یہاں کہتا ہوں، اہل حدیثیت کو اور سلفیت کو جس دن آپ نے سمجھ لیا، جان لیا، اللہ کی قسم ہے اس در کے علاوہ کوئی در آپ کو اسلام کے چادر میں نہیں نظر آئے گا. یہی اسلام آپ کو خالص نظر آئے گا، بشرط کہ آپ اس کو جان لو، اس کو ایک بار سمجھ لو، اینک اتارو، گمراہیوں سے نکلو، ایک بار ضرور سیکھو. پھر آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، ماننا ہو تو مانیے گا، نہیں ماننا ہو تو نہ مانیے، یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن میرا یہ گمان ہے ایک بار جو اسے صحیح طریقے سے سمجھ لے گا، اللہ کی قسم اسے کہیں اور سکون نہیں آئے گا. یہیں پر رب العالمین کی توحید نظر آئے گی، یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی عظمت نظر آئے گی، اور یہیں پر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ نظر آئے گا، یہیں پر ہمارے اسلاف کا کردار نظر آئے گا، یہیں پر آپ کو سچا اسلام، خالص اسلام نظر آئے گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حق اور سچ بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.